ایک اور کتاب ہے الفرقۃ الناجیہ، الحاج سعید ابو معاش، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر عہد عباسی تک تمام مسلمانوں کا دین جو ہے وہ وہی تھا، فروع دین میں وہ سب اہل بیت کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی شیعت ہی اصل دین تھا، اور اس کے بعد وہ حضرت علی اولاد علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ عباسی کے دور میں، منصور عباسی کے دور میں آ کر عہد منصور میں وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نام سے 4 مذاہب کو وجود میں لایا گیا باقاعدہ بادشاہ کی طرف سے، اور پھر اس کے اندر اس طرح سے مذاہب بنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو پہلا اختلاف وغیرہ وہ کہتے ہیں وہ اختلاف تھا امامت وغیرہ کا، لیکن فروع دین میں بالکل مسئلے نہیں تھے، وہ سب کے سب ایک ہی تھے۔ اچھا، اس میں ہم آگے بات کریں گے جب ہم فرقوں کی تقسیم کے فارمولے پہ بات کریں گے، اور خاص طور پر جب ہم ابتدائی تشیع سے متعلق مختلف نظریات ہیں اس سے ہی بات کریں گے، جیسے ہم فرق اور مذاہب کی جو سنی نقطہ نظر سے لکھی گئی کتابیں یا غیر جانبدار محققین مستشرقین میں سے زیادہ تر، ان لوگوں نے تو یہی بیان کیا ہے کہ بھئی یہ جو مسلمانوں میں پہلا فرقہ بنا، گروہ بندی ہوئی، وہ سیاست کی بنیاد پہ، اور وہ سیاست کو پھر شیعی مفہوم میں امامت وغیرہ کو اس طرح نہیں لیتے کہ بس یہ مسئلہ تھا کس نے بننا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک مسئلہ بن گیا اور اس کے بعد گروہ بنے، وہ کہتے ہیں سیاسی اختلاف۔ جیسے ہم آگے دیکھیں گے جنہوں نے تقسیم فرقوں کو کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے زیادہ نے فوکس یا زور اس پہ رکھنے کی کوشش کی کہ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا اور سیاسی فرقے بنے، سیاسی پارٹیاں ہیں یہ، جیسے مناظر حسن گیلانی نے تو کھل کے ہی اس کو کیا کہ بھئی یہ پارٹیاں ہیں نا، جس طرح آج دنیا میں مختلف ملکوں میں پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں فرقے یہ باقاعدہ عقائد اور ان کی بنیاد پہ فرقے نہیں تھے۔ خیر، اس پہ ہم بات آگے کریں گے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ عہد رسول صحابہ بنو امیہ میں کوئی وجود نہیں تھا سنیت کا، اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ خود اثنا عشری کی بنیاد کب پڑتی ہے، یعنی شیعہ کی نہیں، اثنا عشری شیعت کی، اور جس کو ہم اہل السنہ کہتے ہیں اس کی بنیاد کب پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہم آگے تفصیل سے کریں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے رائے قیاس استحسان وغیرہ کو لایا گیا، اور پھر منصور عباسی نے ابو حنیفہ امام مالک کو امام صادق کی مجلس سے الگ کیا، اس کے بعد شافعی اور احمد بن حنبل وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں خاص وہ جو فقہی مکاتب بنے ہیں وہ اس طرح، یعنی فقہی معاملات میں فروعات دین میں حضور سے لے کر منصور عباسی کے دور تک اختلاف نہیں تھا، فرقے نہیں تھے، مکاتب نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فقہی مکاتب خاص طور پر فروعات میں، اور پھر یہ سازش کے تحت اس کو کیا گیا۔ اب میں اہل سنت یا ان سے مائل کچھ لوگوں کی بتاتا ہوں، مثال کے طور پروفیسر ڈاکٹر ناصر بن عبداللہ الغفاری، ان کا فرق وغیرہ پر بہت کام ہے، اور شیعت کے اوپر ان کی ایک بہت تفصیلی کتاب ہے جس کا خود عرب دنیا میں کئی شیعہ علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے مقالات الفرق کے نام سے، اور یہ صفحہ نمبر 27 سے 33 پہ انہوں نے بحث کی ہے کہ بھئی فرقے کیوں بنے۔ مثال وہ کچھ داخلی اسباب کو بیان کرتے ہیں، پھر کچھ خارجی اسباب۔ مثال کے طور داخلی اسباب میں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی پیروی میں تفریط اور کوتاہی، نصوص شریعہ کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اور ذاتی رائے اور نظریے پر انحصار کرنا، نص کے مقابلے پر اجتہاد۔ اب یہ ایک بالکل ٹھوس سنی بندہ جس نے شیعت کے رد میں کتاب لکھی ہے